بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ با اذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقن۔ توجہ فرمائیں، ہماری بحث ہے تعارض غیر مستقر۔ جمع عرفی کے کچھ ضوابط تھے، آخری تھا تقدیم الاظہر علی الظاہر۔ اس کی 3 مثالیں ہیں، ایک مثال کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہے اذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقن۔ وہ جو 2 دلیلیں ہیں، 2 روایات ظاہراً جو متعارض نظر آ رہی ہیں، ان 2 دلیلوں میں سے ممکن ہے ایک دلیل میں قدر متیقن ہو، تو جو قدر متیقن ہوگا اس دلیل کو ہم لے لیں گے۔ یعنی 2 دلیلوں میں سے جو دلیل قدر متیقن پر مشتمل ہوگی اس کو وہ اظہر ہوگی، اور دوسری کیا ہوگی؟ ظاہر ہوگی، تو اظہر کو ظاہر پر مقدم کریں گے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، فرض کریں، کہتے ہیں کہ مولا کی طرف سے 2 دلیلیں، 2 روایتیں آئی ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ فرض یہ ہے کہ وہ دونوں دلیلیں، دونوں روایات ظہور لفظی کے اعتبار سے مساوی ہیں۔ جو پچھلی بحث تھی مطلق اور عام کی، عام اور مطلق ظہور لفظی کے اعتبار سے مساوی نہیں ہے، بلکہ عام اظہر ہوتا ہے اور مطلق کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ظہور لفظی میں مساوی، ابھی ہماری بات یہ ہے کہ 2 دلیلیں ہیں، دونوں ظہور لفظی میں مساوی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی دونوں کا برابر کا درجہ ہے۔ مثلا دونوں کے دونوں عام ہیں، دلیل اول بھی عام ہے، دلیل ثانی بھی عام ہے۔ مثلا اکرم العلماء، اور پھر فرمایا لا تکرم الفساق۔ اکرم العلماء بھی ایک عام ہے کہ تمام علماء کا اکرام کرو، چاہے وہ عادل ہوں یا فاسق ہوں۔ لا تکرم الفساق بھی عام ہے، فاسقوں کا اکرام نہ کرو، چاہے وہ فاسق عالم ہوں یا عالم نہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں دلیلیں چونکہ دونوں عام ہیں تو ظہور لفظی کے اعتبار سے مساوی ہیں، برابر ہیں۔ اچھا جی، اب ان 2 دلیلوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کا رابطہ ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں۔ یعنی عموم خصوص من وجہ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ ایک نقطہ اجتماع ہوتا ہے اور 2 نقطہ افتراق ہوتے ہیں۔ یہاں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے ان میں، خود آپ سوچیں نقطہ اجتماع کون سا ہوگا؟ جس کو دونوں دلیلیں شامل ہوں۔ ایک روایت آپ نے خود پہنچنا ہے، ایک روایت کہتی ہے اکرم العلماء، تمام علماء کا اکرام کرو، چاہے وہ عادل ہوں یا فاسق ہوں۔ ایک روایت کہتی ہے لا تکرم الفساق، فاسق کا اکرام نہ کرو۔ تو نقطہ اجتماع کون سا ہوگا؟ 2 نقطہ افتراق فرض کریں، وہ کون سے ہوں گے؟ کون سا نقطہ اجتماع ہے جس پہ دونوں جمع ہو رہی ہیں؟ عالم فاسق، عالم بھی ہو اور فاسق بھی ہو، تو وہ دونوں دلیلوں کا مخاطب ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، نقطہ افتراق عالم غیر فاسق، فاسق غیر عالم، عالم ہو فاسق نہ ہو، اور فاسق ہو عالم نہ ہو، یہ 2 نقطہ افتراق ہو گئے۔ ذرا توجہ فرمائیں گے۔ ہم نے کہا کہ ان کے درمیان کون سی نسبت پائی جاتی ہے؟ وہ عموم خصوص من وجہ کی۔ دونوں ظہور لفظی میں مساوی ایک بات، دونوں
میں عام کا صیغہ ہے، دو باتیں، اور ان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی. چونکہ اگر عموم خصوص منوج کی، اگر عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو نا تو یہ پھر تخصیص میں داخل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص منوج. جو موضع افتراق ہے نا ان میں کوئی بحث نہیں ہے، وہ بحث سے وہ اصلا خارج ہے. مثلا فاسق کے جاہل، فاسق ہو اور جاہل ہو، یہ بھی موضوع بحث سے خارج ہے. عالم عادل بھی موضوع بحث سے خارج ہے. کیوں عالم عادل کیوں موضوع بحث سے خارج ہے؟ اس کو صرف ایک روایت شامل ہے نا، دوسری روایت تو شامل ہی نہیں. پہلی روایت کہتی ہے اکرم العلماء، جو عالم عادل ہے وہ علماء کا مصداق ہے. دوسری روایت کہتی ہے لا تکرم الفساق، فاسق کا اکرام نہ کرو، وہ فاسق نہیں ہے. تو عالم عادل بھی موضوع بحث سے خارج. فاسق کے جاہل، یقیناً اس کا اکرام نہیں کرنا ہے، یقیناً اس کا اکرام حرام ہے، اکرام واجب نہیں ہے، چونکہ پہلی دلیل اس کو شامل نہیں ہے. پہلی دلیل کہتی تھی اکرم العلماء اور وہ جاہل ہے، اور دوسری دلیل اس کو شامل ہے. دوسری دلیل نے کیا کہا تھا؟ لا تکرم الفساق، اور وہ فاسق ہے. ٹھیک ہے جی. تو بحث ہے نقطہ اجتماع میں. نقطہ اجتماع کون ہے؟ جو عالم بھی ہو اور فاسق بھی ہو، عالم فاسق. تو مورد اجتماع کون ہے؟ عالم فاسق. اب بحث یہ ہے، ایک طرف اس کو دلیل اکرم العلماء کہتا ہے اکرام کرو، چونکہ وہ عام ہے نا، تخصیص نہیں لگی ہے نا اس کو. اکرم العلماء کہتا ہے چونکہ عالم ہے لہذا اس کا اکرام کرو. لا تکرم الفساق کیا کہتا ہے؟ فاسق کا اکرام نہ کرو، وہ بھی عام ہے چاہے وہ فاسق عالم ہو یا کوئی اور ہو. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں کیا ذمہ داری ہماری ہے، ہم کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں نقطہ یہ سمجھنا ہے، ابھی پھر بات ختم ہے، اگر ہمیں خارج سے معلوم ہو کہ متکلم کو عالم فاسق سے بڑی نفرت ہے، مثلا اس کی دو چار تقریریں ہم سن چکے ہیں جو اس نے بار بار کہا ہے کہ بھی خبردار یہ جو عالم جب فاسق ہو جائے، اذا فاسد العالم فاسد العالم، جب عالم بگڑ جاتا ہے تو عالم بگڑ جاتا ہے. تو بڑی مذمت کی ہے اس نے ان علماء کی جو فاسق ہوتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ قرینہ بن جاتا ہے کہ عالم فاسق، اس کے لیے عالم فاسق اکرم العلماء اس کو شامل نہیں ہے، چونکہ ہمیں خارج سے معلوم ہے کہ متکلم، وہ شارع، وہ بیان کرنے والا، وہ دو روایت بیان کرنے والا، وہ عالم فاسق سے تو نفرت کرتا ہے، اس سے تو وہ باقاعدہ بغض رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ اکرم العلماء اس کو شامل نہیں ہوگا. جب اکرم العلماء شامل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر دوسری دلیل وہ اس کو شامل ہو جائے گی، لا تکرم الفساق، نتیجہ اس کا اکرام کیا ہوگا؟ حرام ہو جائے گا. ہمیں خارج سے معلوم ہو کہ متکلم عالم فاسق سے جو قدر متیقن ہے، جو نقطہ اجتماع ہے، عالم فاسق سے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نفرت کرتا ہے. لہذا ہم اکرم العلماء کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اکرم العلماء کا خطاب اس کو شامل نہیں ہوگا، چونکہ پتہ ہے کہ وہ مولا جو ہے وہ اس عالم فاسق سے بڑی نفرت کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر لا تکرم الفساق والی دلیل اس کو کیا ہوگی؟ شامل ہوگی. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ لا تکرم الفساق کو مقدم کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا اکرام، عالم فاسق کا اکرام کیا ہوگا؟ وہ حرام ہو جائے گا. لہٰذا ہمارے پاس کہتے ہیں، اب واپس آ جائیں، اصل ہمارے پاس ایک قدر متیقن ہے. جو قدر متیقن ہے حتماً وہ جو اکرام کا حکم ہے اس سے کیا ہے؟ خارج ہے. تو جس دلیل میں قدر متیقن ہے اس کو دوسری پر کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے. لہذا یہ بھی وہی تقدیم الاظہر علی الظاہر، جس طرف قدر متیقن ہے وہ اظہر ہے اور دوسری کیا ہوگی؟ ظاہر ہوگی. قدر متیقن قرینہ بن رہا ہے کہ اکرم العلماء اس کو شامل نہیں ہے، لہذا دوسری دلیل کیا ہوگی؟ اس کو شامل ہوگی. اس کا ترجمہ کر لیں. فرماتے ہیں اذا کان لاحد الدلیلین قدر متیقن، جب دو دلیلوں میں سے کسی ایک کے لیے کیا ہو؟ قدر متیقن ہو.
ما تساویہما فی ظہور لفظی، ظہور لفظی کے اعتبار سے دونوں کیا ہوں؟ مساوی ہوں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں یہ موجز ہے، بہت مختصر ہے، دو یعنی ایک مطلق اور ایک عام نہیں ہے۔ اگر ایک عام اور ایک مطلق ہو تو وہ ظہور لفظی میں وہ مساوی نہیں ہے، بلکہ جو عام ہوتا ہے وہ اظہر ہوتا ہے، چونکہ اس کی دلالت بالوضع ہوتی ہے، شمول پر کل بھی بیان کیا تھا۔ یہاں فرض یہ ہے کہ دونوں دلیلیں ظہور لفظی میں کیا ہیں؟ مساوی ہیں۔ وَكَوْنِهِمَا بِصِيغَةِ الْعُمُومِ، اور دونوں دلیلیں کیا ہیں؟ صیغہ عموم کے ساتھ ہیں۔ مثلا کما اذا قال اکرم العلماء ثم قال لا تکرم الفساق، اکرم العلماء یہ بھی عام ہے، لا تکرم الفساق بھی عام ہے۔ فبین الدلیلین عموم و خصوص من وجہ، ان دونوں دلیلوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے۔ عموم خصوص من وجہ کی جو اس کا جو مرجع ہوتا ہے وہ ایک نقطہ اجتماع، دو نقطہ افتراق۔ نقطہ اجتماع کون سا ہوگا؟ عالم فاسق۔ پہلی دلیل کا نقطہ افتراق کیا ہوگا؟ عالم عادل۔ دوسری دلیل کا نقطہ افتراق کیا ہوگا؟ فاسق جاہل، جاہل فاسق۔ تو نقطہ اجتماع کون سا ہو گیا؟ عالم فاسق۔ نقطہ افتراق وہ موضوع بحث سے کیا ہے؟ خارج ہے، وہ ہمارا موضوع بحث میں داخل نہیں ہے۔ اچھا جی، ہمارا مورد بحث کون ہو گیا؟ نقطہ اجتماع۔ کہتے ہیں فَيَتَعَارَضَانِ فِي مَجْمَعِ الْعِنوَانَيْن، ان دو دلیلوں میں تعارض نقطہ افتراق میں نہیں ہے، بلکہ جو مجمع عنوانین ہے، وہ جو نقطہ اجتماع ہے جس پر دونوں عنوان جمع صادق کر رہے ہیں، وہ نقطہ وہ اختلاف ہے۔ جو نقطہ افتراق ہے، پہلی کا نقطہ افتراق ہے عالم عادل، یقیناً اس کو پہلی دلیل شامل ہے، دوسری دلیل شامل ہی نہیں ہے۔ جو فاسق جاہل ہے اس کو دوسری دلیل شامل ہے، پہلی شامل ہی، لہذا وہ موضوع بحث سے خارج ہے۔ موضوع بحث میں کون داخل ہے؟ فَيَتَعَارَضَانِ فِي مَجْمَعِ الْعِنوَانَيْن، ان میں تعارض ہو رہا ہے کس میں؟ اس مورد میں جہاں دونوں عنوان جمع ہو رہے ہیں، یعنی جو نقطہ اجتماع ہے عن العالم الفاسق۔ فَيَجِبُ إِكْرَامُهُ عَلَى الْأَوَّلِ، علی الاول سے مراد دلیل اول۔ دلیل اول کیا تھی؟ اکرم العلماء، عام ہے، چاہے وہ فاسق ہو یا فاسق نہ ہو، عام ہے نا، عام سے تمسک کریں گے، اس کے مطابق اس کا اکرام واجب ہے۔ وَيَحْرَمُ عَلَى الثَّانِي، دوسری دلیل کیا کہتی ہے؟ فاسق کا اکرام نہ کرو، حرام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ مطلق ہے، چاہے وہ فاسق عالم ہو یا عالم نہ ہو۔ وَلَكِنْ عَلِمْنَا، یہ نقطہ ہے، ٹھیک ہے، جب پتہ چل گیا نا جو موضوع اختلاف ہمارا کون سا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، لیکن ہمیں علم ہے خارج سے، من حال المتکلم، متکلم کی حالت سے، متکلم کی گفتگو سنی ہوئی ہے، متکلم کے مزاج کا پتہ ہے، اس کی شخصیت سے آشنا ہے، یہ پتہ ہے کہ انہ یبغض العالم الفاسق، وہ عالم فاسق سے کیا رکھتا ہے؟ بغض رکھتا ہے، عالم فاسق کی مذمت کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، ٹھیک۔ پس یہ جو ہمیں خارج سے معلوم ہے کہ عالم فاسق سے متکلم نفرت کرتا ہے، فہو قرینۃ، یہ قرینہ ہے علی تقدیم عموم نہیں علی عموم الامر، لا تکرم الفساق، یہ جو نہیں ہے اس کے عموم کو مقدم کریں عام کے وہ امر کے عموم پر۔ دونوں عام ہیں، ایک ہے نہیں والا عام، ایک ہے امر والا عام، نہیں والے عام کو مقدم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ فیکون مجمع العنوانین محرم الاکرام، وہ جو جس پر دونوں عنوان صادق آ رہے ہیں، یعنی جو نقطہ اجتماع ہے، اب یوں کہیں جو نقطہ وہ ہے نا اجتماع، اور جو قدر متیقن ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ محرم الاکرام، اس کا اکرام کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ یہ ہمیں خارج سے پتہ چلا ہے، خود اس دلیل میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا ایک دلیل قرینہ بن رہی ہے دوسری دلیل میں تصرف پر، تو ہم لا تکرم الفساق کے ذریعے تصرف کریں کس میں؟ اکرم العلماء میں۔ تصرف کیوں کریں؟ جو خارج میں ہمارے پاس قدر متیقن ہے، وہ قدر متیقن کیسے پتہ چلا؟ خارج سے ہمیں پتہ ہے کہ مولا کو، متکلم کو عالم فاسق سے کیا ہے؟ نفرت ہے۔ لہذا یہ بھی مصداق ہے کس کا؟ تقدیم الاظہر علی الظاہر۔ تیسرا، توجہ فرمائیں، پہلے زبانی سن لیں پھر ترجمہ کرتا ہوں، بہت آسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرا ہے دوران الامر بین التقیید والحمل علی الاستحباب۔ مطلق مقید کی بحث میں یہ بات گزر چکی ہے، اگر مطالعہ آپ نے کیا ہو تو وہاں پر یہ بات موجود ہے۔ دیکھیے
مولا دو حکم صادر کرتا ہے، توجہ کرنی بہت مختصر ہے، مولا دو حکم صادر کرتا ہے، ایک مطلق ہے اور ایک مقید ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا کہتا ہے اذا افطرت جب آپ افطار کریں تو فاعتق رقبتن، بھئی مطلق یہ ہے اذا افطرت فاعتق رقبتن، جب آپ اگر مثلا روزہ توڑ دیں، ٹھیک ہے، تو کفارے کے طور پر رقبہ ایک غلام آزاد کرو، یہ مطلق ہے۔ کیسے مطلق ہے؟ یہ نہیں بیان کیا کہ وہ رقبہ مومن ہو یا کافر ہو، ٹھیک ہو گیا؟ پھر فرمایا اذا افطرت فاعتق رقبتن مؤمنتن، یعنی اگر تم روزہ توڑ دو تو کفارے کے طور پر کیا کرو؟ ایک مومن غلام آزاد کرو، یہ مقید ہے۔ یہاں پر رقبہ کو کس کے ساتھ مقید کر دیا ہے؟ مومنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مولا کا مطلوب ہے وہ مطلوب حقیقی کیا ہے؟ آیا مطلقاً رقبہ آزاد کرنا چاہے مومن ہو یا کافر ہو، ٹھیک ہے؟ اگر مطلقاً یعنی کوئی یہ کہے کہ بھی مولا کی مراد مطلق ہے تو کہیں گے بھی وہ دوسری روایت میں جو ایمان کی بات کی ہے مومنہ کا ہے، کہتے ہیں وہ اس کے اکمل اور افضل فرد کو بتایا ہے، یعنی استحباب کو بیان کیا ہے، یعنی کہا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ مومن کو آزاد کرو۔ وہ رقبہ کون سا ہونا چاہیے؟ مومن ہونا چاہیے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اب یوں کہیں بھی آپ نے غلام تو آزاد کرنا ہی ہے، بہتر ہے آپ کیا کریں؟ جو مومن ہو اس کو آزاد کر لیں۔ لہٰذا ہم دوسری روایت کو استحباب، وہ جو مقید ہے اس کو استحباب پر حمل کریں گے۔ جمع کرنا ہے نا ہم نے، دو روایات ہیں، ظاہراً تعارض ہے، تعارض بدوی ہے، ان کے درمیان جمع عرفی ہے۔ جمع عرفی یہی ہے کہ آپ کیا کریں؟ ایک کو وہ جو مقید والی ہے اس کو استحباب پر کیا کریں؟ استحباب پر حمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کافر رقبہ بھی آزاد کریں تو کافی ہے، چونکہ پہلی روایت اپنے اطلاق پر باقی ہے کہ آپ غلام کو آزاد کرو چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ جو دوسری روایت میں مومنہ کی قید ہے یہ استحباب کو بیان کر رہی ہے، یہ اس کے اکمل اور افضل فرد کو بیان کر رہی ہے۔ یہ یا تو یہ ہم کہیں گے یہ ہے جمع کا ایک طریقہ۔ نمبر دو، دوسرا طریقہ یہ ہے، یا ہم یہ کہیں کہ جو مومنہ کی قید ہے نا یہ تقیید لگا رہی ہے اس اطلاق کو۔ اس کا مطلب ہے تقیید لگانے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اس کے اطلاق کو ختم کر رہی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوگا؟ یعنی مطلقاً رقبہ آزاد کرنا مجزی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ مومنہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا کریں؟ آیا ہم اس اطلاق کو تقیید لگا دیں دوسری روایت کی وجہ سے تعارض کو ختم کرنے کے لیے، یا یہ کہ پہلی دلیل اپنے اطلاق پر باقی رہے اور دوسری دلیل کا ہم حمل کریں استحباب پر؟ کیا کریں؟ دو نظریے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہم مطلق کو مقید پر حمل کریں گے، کیوں؟ کہتے ہیں شارع کی تعبیرات میں ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، پہلے ایک مطلق بیان کرتے ہیں بعد میں اس کو قید لگا دیتے ہیں، لہٰذا مطلق کو کیا کریں؟ مقید۔ دوسرا یہ کہ نہیں جناب، ہم کہتے ہیں یہ جو رقبہ مومنہ ہے یہ استحباب کو بیان کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ مطلق اپنے اطلاق پر کیا ہے؟ باقی ہے۔ کہتے ہیں اس کا استعمال بھی لسان شارع میں بہت زیادہ ہے، لہٰذا آپ جو بھی کرنا چاہیں ان دونوں میں سے ایک جمع آپ کر سکتے ہیں۔ جب جمع کریں گے تو تعارض ختم ہو جائے گا، ہمارا مقصد ہے تعارض کو ختم کرنا۔ دیکھیے دوران الامر بین التقیید والحمل علی الاستحباب، اذا قال الشارع اذا افطرت فاعتق رقبتن، شارع کہے جب تم روزہ توڑو تو ایک رقبہ آزاد کرو، ثم ورد بعد مدت، پھر کچھ مدت بعد فرمایا اذا افطرت فاعتق رقبتن مومنا، فیدور الامر بین حمل المطلق علی المقید، تو معاملہ دائر ہے اس کے درمیان کہ ہم حمل کو مطلق کو حمل کریں کس پر؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مولا کی مراد رقبہ مومنہ مراد ہے، او حمل الامر المتعلق بالمقید علی الاستحباب، یا اطلاق اپنی جگہ پر باقی ہے، وہ جو مقید والا امر ہے جس میں مومنہ کی قید ہے اس کا حمل کریں علی الاستحباب، کس پر؟ استحباب پر۔
اچھا، فربما یقدم الاول علی الثانی، بعض اوقات پہلے کو دوسرے پر مقدم کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہم وہ مطلق کا حمل کریں گے کس پر؟ مقید پر. ٹھیک ہے نا، مطلق کا حمل کریں گے مقید پر. اس کا مطلب ہے مطلق رقبہ آزاد کرنا کافی، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ مومنہ ہونا چاہیے. کیوں؟ دلیل ان کی لشیوع التقیید، بھئی لسان شارع میں، روایات میں، آیات میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے مطلق ایک جگہ پر ہوتا ہے، بعد میں اس کو قید لگا دی جاتی ہے. لہذا اس کو بھی اسی پر حمل کریں. پہلے کہہ دیا اذا افطرت فاتک رقبہ، ٹھیک ہے، اب کہا رقبہ مومنہ، تو اس کا مطلب ہے مراد واقعی یہی تقید ہے. وربما یرجح العکس، بعض اوقات اس کے عکس کو بھی ترجیح دی جاتی ہے. کیا مطلب؟ ہم اس مطلق مقید والی روایت کا استحباب پر حمل کریں گے. ٹھیک، کیوں؟ لشیوع الاستعمال الاوامر علی لسان شارع فی الاستحباب. ایسا جناب کئی دفعہ ہوا ہے، یہ بھی عام ہے کہ شارع ایک دفعہ مطلق طور پہ حکم کو بیان کرتا ہے، بعد میں جو تقیید ہے وہ استحباب پر دلالت کرتی ہے. وہ تقیید اطلاق کو چھیڑتی نہیں ہے، صرف اور صرف اس کے افضل اور اکمل فرد کو بیان کرتی ہے. وقد مر تفصیلہ فی المطلق فی المقصد الخامس عند الباس فی المطلق والمقید. بات ہماری ختم ہوگی. ٹھیک ہے جی. دیکھیے بات یہ ہوئی کہ تعارض غیر مستقر میں جمع عرفی کرنا ہے. جمع عرفی کے 5 مورد تھے. 5واں تھا تقدیم الاظہر علی الظاہر. ٹھیک ہے جی. اب فرماتے ہیں یہ جو آخری یہ ہے نا تقدیم الاظہر علی الظاہر، ویدل علی ھذا النوع، یہ اس نوع سے مراد یہ دوران بین التقید والحمل علی الاستحباب نہ مراد لیں. یہ پوری نوع کون سی؟ تقدیم الاظہر. کہتے ہیں اس نوع پر دلالت کرتی ہیں من الجم، جم کی اس نوع پر، جمع عرفی کی اس نوع پر دلالت کرتی ہیں طائفۃ من الروایات، روایات کا ایک مجموعہ. ٹھیک ہے، من ان میں سے ایک روایت یہ ہے. ان روایت سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ آپ اظہر کو ظاہر پر مقدم کریں. کیسے وہ ثابت کیا ہے؟ کہتے ہیں ما رویا داود بن فرقد قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، امام فرماتے تھے انتم افقہ الناس، فرمایا تم لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ ہو. اذا عرفتم معانی کلامنا، فقیہ تب ہو جب تم ہمارے کلام کے معنی کی معرفت رکھو گے. دیکھیں امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں ہمارے کلام کے معنی کی معرفت اتنا آسان نہیں ہے، تمہیں بہت زیادہ دقت کرنی پڑے گی. کیوں؟ ہم عام ایک جگہ پر ہوتا ہے، خاص مطلق ایک جگہ پر ہوتا ہے، مقید دوسری جگہ پر، اظہر ایک جگہ پر ہوتا ہے، ظاہر دوسری جگہ پر ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں ان الکلمتا، بعض کا ہماری گفتگو میں ایک کلمہ جو ہوتا ہے لتنصرف علی وجوہ، اس کے کئی مطالب نکل سکتے ہیں. ہماری زبان پہ ایک کلمہ جاری ہوتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. لو شاء انسان لصرف کلامہ حیث یشاء، اب انسان کی مرضی ہے اس کلام کو جدھر لے جائے. تو آپ کے کام ہے، امام فرما رہے ہیں آپ ہماری گفتگو کو صحیح سمجھیں کہ ہماری مراد کیا ہے. اس کا مطلب ہے دیکھیے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا ما من عامن الا وقد خص، اس کے ضمن میں باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ یہ ایک خود عرف کا بھی طریقہ کار ہے اور شارع کا بھی طریقہ کار ہے کہ ایک جگہ پر جو کلام بولتے ہیں ممکن ہے اس میں کوئی قرینہ لگایا ہوا ہو، اس میں کوئی خاص حالات ہوں، اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا. امام فرماتے ہیں ہم ایک جملہ کہہ دیں فوراً اس کے اوپر عمل نہ کرو، فوراً اس کا معنی کر کے اپنی جان چھڑا لی، یہ معنی ہے نہیں. جب ہماری کلام میں کوئی ایسا مشکوک لفظ آ جائے تو قرائن کو دیکھو، دوسری روایات کے دیکھو، کہیں یہ عام تو نہیں ہے بعد میں تخصیص لگی ہو، مطلق تو نہیں ہے بعد میں تقیید لگی ہو، کبھی کہیں ہم نے اس کے خلاف کوئی بعد میں قرینہ تو نہیں قائم کر دیا، یا کوئی چیز ایسا قرینہ موجود تو نہیں ہے جو ایک معنی کو معین کر رہا ہو. امام اس چیز کو اس حدیث میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں. اب صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ يَحُثُّ عَلَى التَّأَمُّلِ وَالتَّدَبُّرِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ. یہ حدیث ابھار رہی ہے کہ ہمیں احادیث مرویہ جو معصومین علیہ السلام سے حدیث نقل کی گئی ان میں تدبر اور تأمل کرنا چاہیے. حتی لا یتسرع السامع، سامع جلدی نہ کرے بے اتہام یا بے تعارض، کہ فوراً کہہ دے یہ دو معصوم کی روایتیں تو آپس میں متعارض ہیں بے مجرد سماع سنتے ہی.
دیکھیے اگر تأمل نہیں کرے گا تو جیسی اس کو ظاہراً دو روایات ملے گی فوراً فتویٰ لگا دے گا کہ یہ امام کے کلام میں تو کیا ہے، تعارض ہے، بلکہ دون تدبر فی اطرافیا، یعنی اگر اس کے اطراف میں اس کے وہ توجہ نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا، فوراً حکم لگا دے گا ان میں تعارض ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں بعض اوقات آپ کو تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن تعارض نہیں ہوتا ہے، ان میں سے ایک اظہر ہوتی ہے، ان میں سے ایک مورد، ایک پر قرینہ موجود ہوتا ہے مثلا وغیرہ وغیرہ۔ فتلخص ان التنافی غیر المستقر یرتفع بأحد الامور الخمسۃ التي اشرنا الیہ، بھی جمع وہ جو تنافی غیر مستقر یعنی تعارض غیر مستقر وہ یہ جمع عرفی کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یرتفع ختم ہو جاتا ہے ان 5 امور میں سے کسی ایک کے ذریعے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا، جن کو جمع عرفی کہتے ہیں۔ وباقی الکلام فی التنافی المستقر وهو الذی نبحث عنہ فی الفصل الثانی۔ الفصل الثانی التعارض المستقر او اعمال الترجیح والتخییر۔ پڑھے جی، تعارض مستقر، الفصل الثانی التعارض کتاب بند کر دیں 2 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تعارض مستقر، اب تک بات سی تعارض غیر مستقر میں کیا کرنا پڑتا ہے، جمع عرفی۔ جمع عرفی کے کتنے موارد ہیں، 5، اتنی سی بات تھی وہ۔ اب یہ تعارض مستقر، مستقر یعنی ثابت، یعنی 2 دلیلوں کے درمیان صرف بدوی تعارض نہیں بلکہ واقع تعارض ہے، جمع عرفی ممکن نہیں ہے۔ مورد بحث یہی ہے، 2 دلیلیں ہیں، 2 روایات ہیں، ان کے درمیان واقع تعارض ہے اور وہ جمع کے ذریعے سے وہ تعارض ختم نہیں ہوتا۔ تو 2 سوال ہیں کہ قید اولیہ کا تقاضا کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ قید ثانویہ کا تقاضا کیا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں جہاں تک بات ہے قید اولیہ، کہتے ہیں ہم سے پوچھے نا، قید اولیہ کا تقاضا ہے اذا تعارضا تساقطا، جب 2 دلیلیں متعارض ہوتی ہیں دونوں حجیت سے ساقط ہو جاتی ہیں، دونوں اپنی حجیت کھو دیتی ہیں، دونوں کی حجیت باقی، یہ صاحب کتاب کا دعویٰ ہے۔ البتہ اختلاف ہے، صاحب کتاب اسی کو نظریے کو قبول کریں کہ قید اولیہ کا تقاضا ہم ہوں اور ہمارے سامنے 2 متعارض ادلہ، تو قید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کہیں گے دونوں ادلہ حجیت سے ساقط ہیں۔ اس کو بیان کرتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، 3-4 نکات ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ موضوع بحث وہ ایسی 2 متعارض ادلہ ہیں اگر ان میں تعارض نہ ہوتا، وہ ادلہ ایسی ہیں اگر تعارض نہ ہوتا تو وہ ہمارے لیے معتبر تھیں، ہمارے لیے حجیت تھیں، ہمارے لیے ان پر عمل کرنا ضروری تھا۔ اگر ہر دلیل کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں، اگر وہ متعارض نہ ہوں تو ہر دلیل اپنی جگہ پر حجیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعارض کی وجہ سے اب مسئلہ بن رہا ہے، ورنہ تعارض سے ہٹ کر وہ دونوں اپنی معتبر ہیں، یعنی ہر دلیل، ہر روایت مستحکم ہے، مضبوط ہے۔ ایک نکتہ۔ دوسری بات، یہ ایک بات ہوتی ہے جو روایات پیچھے بھی گزرے، روایات کی حجیت آیا موضوعی ہے یا طریقی ہے، تو اصولی یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ طریق الی الواقع ہوتی ہیں جو روایات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی واقع تک پہنچنے کا طریق بنتی ہیں، راستہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان روایات کی حجیت یہ وہ طریقی ہے، موضوعی نہیں ہے۔ البتہ کچھ روایات جعلی بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، ان سے ہٹ کر، ورنہ عام روایات جو ہوتی ہیں وہ طریق الی الواقع ہوتی ہیں۔ اگلی بات، بعض اوقات ہم ایک حدیث معصوم سے ڈائریکٹ سنتے ہیں، وہ موضوع بحث سے خارج ہے۔ بات یہ ہے کہ جو مع الواسطہ روایات ہم تک پہنچتی ہیں، تو اس میں ہم نے پیچھے ثابت کیا کہ وہ جو روایات کو نقل کرنے والے ہیں نا، ان کا ثقہ ہونا ضروری ہے، قابل اعتماد ہونا ضروری ہے، یعنی وہ اس کی خبر کو قبول کریں گے جس کو شارع نے ہمارے لیے معتبر قرار دیا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی قول ثقہ سمجھ ہوئی خبر واحد، قول ثقہ کی حجیت، ٹھیک ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ اس کی ادلہ پیچھے ہم نے بیان کی، اگر آپ کو یاد ہو،
صاحب کتاب نے کہا تھا ہم آیات اور روایات کے ذریعے جو قول ثقہ یا خبر روایت کی حجیت پر استدلال کیا گیا ہمارے نزدیک وہ درست. ہم نے کس کو لیا تھا؟ ہمارے نزدیک مہم ترین دلیل تھی سیرہ عقلائیہ. ٹھیک ہے نا، یعنی سیرہ عقلائیہ یہی ہے کہ وہ خبر ثقہ یا قول ثقہ کی پرواہ کرتے ہیں اور اس کو معتبر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو قول ثقہ یا خبر واحد کی عمدہ ترین دلیل کون سی چیز ہے؟ سیرہ عقلائیہ ہے. اب آ جائیں سیرہ عقلائیہ انشاءاللہ المظفر میں آپ پڑھیں گے. جو دلیلیں ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دلیل لبی، ایک دلیل لفظی. دلیل لفظی یعنی وہ ادلہ جو آیات اور روایات کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، ان کو دلیل لفظی کہا جاتا ہے. دلیل لبی، لب کا معنی عقل ہے، دلیل عقلی ان کے لیے الفاظ موجود نہیں ہوتے. جیسے اجماع ہے، ایک دلیل لبی ہے. خود سیرت عقلاء ہے، یہ ایک دلیل لبی ہے. تو دلیل کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ دو، دلیل لبی اور دلیل لفظی. سیرہ عقلاء، ٹھیک ہے، یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ دلیل لبی ہے نا، دلیل عقلی ہے، یہ لفظی دلیل نہیں ہے. اچھا فرق کیا ہے؟ دیکھیں دلیل لفظی میں آپ اطلاق کے ساتھ تمسک کر سکتے ہیں اگر مقدمات حکمت فراہم ہوں. وہاں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں، وہاں اطلاق کی بات کی جاتی ہے کہ ہم اطلاق سے تمسک کریں یا نہ کریں. لیکن دلیل لبی میں اطلاق سے تمسک کرنے والی بات نہیں ہوتی ہے. سمجھا کی بات؟ یہ اب فرماتے ہیں کہ جہاں پر وہ شک ہو جائے آیا یہ قول ثقہ، آیا یہ روایت ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں قدر متیقن کو لیں گے. کیا مطلب؟ توجہ فرمائیں. قول ثقہ کی حجیت پر دلیل کون سی ہمارے نزدیک؟ بولیں. سیرہ عقلائیہ. سیرہ عقلائیہ ایک دلیل ہے، لبی ہے. اچھا، جو سیرہ عقلائیہ سے جن روایات کی حجیت ثابت ہوئی ہے نا، جو قادر متیقن ہے، وہ دلیل ہے جس کا کوئی معارض موجود نہ ہو. قول حجیت خبر واحد یا خبر ثقہ، اس کی حجیت کی دلیل کون ہے؟ سیرہ عقلائیہ. سیرہ عقلائیہ سے صرف ہم قدر متیقن کو لیں گے. قدر متیقن وہ قول ثقہ ہے جس کا کوئی معارض موجود نہ ہو. جس کا کوئی معارض موجود ہو سیرہ عقلائیہ وہاں پر اس کے قدم رک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اس کی حجیت کی بات نہیں کرتا. بات نقطہ سمجھ آیا؟ بھئی سیرہ عقلائیہ سے قول ثقہ کی حجیت ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، یہ دو روایات ہیں. ٹھیک ہے، ہر روایت کو ہم نے کہا علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو وہ معتبر ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، بالکل 100% ہے، طریق الواقع ہے. اچھا، اس کی حجیت کیسے ثابت ہوئی؟ سیرہ کے ذریعے. لیکن جو مشکوک موارد ہوتے ہیں، جیسے کہ جب دو دلیلیں آپس میں متعارض ہو جائیں، سیرہ عقلائیہ اس کی حجیت کو ثابت نہیں کرتی. سیرہ عقلائیہ یہاں پر آ کر رک جاتی ہے. سیرہ عقلائیہ کہتی ہے اگر خبر ثقہ ہے اور اس کو کوئی معارض نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں اس کی حجیت کو ثابت کرتی ہوں، یہ ہے قدر متیقن. لیکن جہاں روایت کا معارض موجود ہو، کہتے ہیں ایسی صورتحال میں دلیل لبی، دلیل عقلی یا سیرہ عقلائیہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ معارض کی صورت میں بھی اس دلیل کو اور اس قول ثقہ کو کیا قرار دے؟ حجت قرار دے. اس کا مطلب یہ ہوا جب کوئی معارض ہوگا اب سیرہ عقلائیہ کے قدم رک جاتے ہیں. سیرہ عقلائیہ کہتا ہے ابھی یہ جو حدیث نمبر 1 ہے، اگر اس کا معارض موجود نہ ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، اس کے چونکہ قول ثقہ ہے اس کے اوپر آپ عمل کرو، عرف بھی اسی کو قبول کرتا ہے. لیکن جب اس کا معارض آ جائے یہ مشکوک مورد بن جائے گا. جہاں مشکوک مورد آتے ہیں وہاں پر یہ سیرہ عقلائیہ کے قدم رک جاتے ہیں. جیسے ہی یوں کہیں، شاید پہلے ہمارے شروع میں بحث گزری تھی، جیسے ہی کسی شے کی حجیت میں شک ہوگا ایسا سمجھے وہ حجت نہیں ہے. اگر کسی شے کی حجیت میں شک پڑ جائے، قید اولی یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے. جب ایک دلیل ہے اور اس کے بعد دلیل معارض آ گئی تو آپ اس پہلی دلیل کی حجیت میں یا دوسری دلیل دونوں کی حجیت میں کیا ہوگا؟ شک پڑ جائے گا. تو اس صورت میں جب تک اب کوئی اور دلیل قطعی موجود نہ ہو اس کی حجیت ثابت نہیں ہوتی. تو اس کی حجیت کی دلیل تھی سیرہ عقلائیہ. سیرہ عقلائیہ کے قدم رک گئے، لہذا وہ دونوں حدیثیں، دونوں دلیلیں حجیت سے کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے دونوں حجت نہیں ہے. ایک لائن میں خلاصہ بیان، توجہ فرمائیں، 2 لائنوں میں خلاصہ. قاعدہ اولیہ کا وہ تقاضا ہے تساقط. صاحب کتاب فرماتے ہیں قاعدہ اولیہ کا کیا ہے تقاضا؟
تساقط، یعنی اذا تعارض ایسا تساقط. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قول سکہ کی حجیت کی دلیل کون سی چیز ہے؟ سیرہ عقلیہ. سیرہ عقلیہ میں بھی صرف اور صرف چونکہ وہ ایک دلیل لبی ہے، قدر متیقن پر کیا کیجیے گا؟ اکتفا کیجیے گا. اور قدر متیقن کون سی ہے؟ وہ خبر حجت، وہ خبر سکہ ہے، وہ قول سکہ جس کا کوئی معارض موجود نہ ہو. جہاں معارض موجود ہوگا اس کی حجیت، وہ سیرہ عقلیہ وہاں پہ اس کے قدم رک جاتے ہیں. لہٰذا جہاں پر معارض ہو گیا دونوں ادلہ اپنی حجیت کھو بیٹھتی ہیں. اذا تعارض تساقط، یہ مراد ہے. توجہ فرمائیں. التعارض المستقر، تعارض مستقر، او اعمال الترجیح و التخییر، یا ترجیح اور تخییر کا اعمال یعنی جاری کرنا. ٹھیک. اذا کان ہناک بین الدلیلین تنافن و تدافع فی المدلول علی وجہ لا یمکن الجمع بینہما جمعا عرفیا مقبولا عند اہل التقنین فیقع الباس فی امور. اذا کان ہناک بین الدلیلین تنافن و تدافع. تنافن کیوں پڑھا ہے؟ ناقص ہے نا. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں جب دو دلیلوں کے درمیان تنافی ہو، فتدافع یعنی تعارض ہو، فی المدلول، مدلول میں تعارض بھی علی وجہ اس طرح ہے کہ لا یمکن الجمع بینہما، ان کے درمیان جمع عرفی ممکن، جمع عرفی ممکن نہیں ہے. ایسی جمع عرفی مقبولاً جو قابل قبول ہو عند اہل تقنین، قانون سازوں کے نزدیک. فیقع الباس فی امور، تو چند امور میں بحث ہوتی ہے. نمبر ایک، ما ہی القاعدۃ الاولیہ عند تعارض. تعارض کی صورت میں قاعدہ اولیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لا شک ان الاخبار، وہی جو میں نے پوری تقریر کی ہے بہت مختصر انداز میں. کہتے ہیں روایات حجت من باب طریقیت ہے، وہ حجت ہیں اور ان کی حجت موضوعی نہیں ہے بلکہ طریقی ہے. کیا مطلب؟ بمعنی انها الموصلۃ الی الواقع فی کثیر من الاحیان، اکثر اوقات ہمیں وہ واقع تک پہنچا دیتی ہیں. ھذا من جانب، یہ بات ایک ذہن کے ایک کونے میں رکھیں. ومن جانب آخر، دوسری بات یہ ان دلیل حجیت قول سکہ منحصرۃ فی سیرۃ العقلیہ عند المحققین. انہوں نے بتایا تھا نا شروع میں، وہ جو خبر سکہ یا خبر روایت کی حجیت پر جو روایات اور آیات پیش کی گئی تھی، صاحب کتاب نے سب کو پر خدشہ وارد کیا تھا، اعتراضات کیے تھے. لہذا کہتے ہیں قول سکہ کی حجیت پر جو بہترین دلیل ہے، جو ان کی دلیل ہے، وہ منحصر ہے سیرہ عقلیہ میں عند المحققین. وبما، ادھر سے آ جائیں، وبما ان سیرت دلیل لبی، سیرت کیا ہے؟ ایک دلیل لبی ہے. دلیل لبی اور لفظی میں فرق ہوتا ہے کہ دلیل لفظی میں آپ اطلاق کے ساتھ تمسک کر سکتے ہیں. یہاں آپ کہیں چونکہ وہ یہاں جہاں دلیل لبی آ جائے وہاں اطلاق سے تمسک کرنے کی بات نہیں، وہ ادلہ لفظیہ میں ہوتا ہے. لہذا سیرہ دلیل لبی ہے. یؤخذ بالقدر المتیقن، صرف قدر متیقن کو لے لیں گے منہ، اس سے. کیوں؟ لعدم وجود لسان لفظی لہا، چونکہ یہاں پر لسان لفظی کا وجود نہیں ہے. حتی یؤخذ باطلاق، یہاں تک کہ ہم اس کے اطلاق سے تمسک کریں. والقدر المتیقن من السیرہ فی مورد حجیت قول سکہ، قول سکہ کی حجیت کے مورد میں جو قدر متیقن ہے سیرت سے، وہ ہے ہی صورت و عدم تعارض. دیکھیے فرض یہ ہے کہ دو دلیلیں، اگر تعارض نہ ہوتا تو ہر دلیل اپنی جگہ پر حجت تھی. اب حجیت کو کہاں سے ثابت کیا؟ سیرہ عقلیہ، سیرہ عقلیہ سے ثابت کیا. اس سے قادر متیقن کون سا ہے؟ قادر متیقن ہے کہ جب اس دلیل کا کوئی معارض موجود نہ ہو. فتکون القاعدۃ الاولیہ، پس قاعدہ اولیہ. اب یہ فرض مسئلہ یہ کہ یہاں پر تعارض ہے اور جمع بھی ممکن، تعارض مستقر ہے. پس قاعدہ اولیہ کیا ہوگا؟ یا سقوط الخبرین المتعارضین عن الحجیت. کیوں؟ لما مضا، پیچھے گزر چکا ہے. من، یہ کیا گزر چکا ہے؟ یہ کہ ان شک فی الحجیت یساوی القطع بعدمہا. اگر آپ کو کسی کی حجیت میں شک پڑ جائے، اس کا مطلب ہے اس کی عدم حجیت کا آپ کو قطع ہو گیا ہے. لہٰذا جب دلیل معارض موجود ہے اب اس کی حجیت مشکوک ہو گیا. آپ پتہ نہیں حجت ہے یا نہیں پہلے کی طرح. قادر متیقن یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے. قادر متیقن لیا جاتا ہے دلیل لبی میں. دلیل عقلی میں آپ دلیل لفظی میں اطلاق کے ساتھ تمسک کر سکتے ہیں بھی. مثلا اگر دلیل لفظی ہوتی نا
قول سکہ کی حجیت کی اگر دلیل لفظی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں دلیل لفظی مطلق ہے، وہ اس کو مشکوک مورد کو بھی شامل ہے اور قادر متیقن کو بھی، لیکن یہاں پر دلیل لبی ہے، یہ صرف اور صرف قادر متیقن کو شامل ہے، لہذا اذا تعارضا تساقطا کا مطلب ہے کہ حجیت سے دونوں ساقط ہو جائیں گی۔ وسلام۔